آج مجھ سے پوچھتے جی میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے جی وہ تو چلیے ہم مان لیتے ہیں، رسول اللہ نے بھی میلاد منایا، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ میں نے کہا صحابہ بڑی دور کی بات، سن جامع المعجزات علامہ یوسف نبہانی کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں، وہ علماء عرب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی، جس رات رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، تو فرماتے ہیں تمام جانور، اللہ خلق کائنات نے انہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تمام جانور بول رہے تھے اور بول کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ میں ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی نا، تو فرماتے ہیں میں لیٹ ڈیرے میں آیا، جدھر چھپائے تھے جانور تھے اس ڈیرے میں لیٹ آیا، تو فرماتے ہیں لیٹ آ کے سویا، جب صبح ہوئی میں اٹھا، میں نے کہا جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں۔ بڑی مزیدار حدیث ہے، جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اذانوں سے پہلے اٹھتے ہیں، میں جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں اٹھا، اٹھ کر جو ہے میں بکریوں کے واڑے میں گیا۔ اب بکریاں فصیح عربی میں کہہ رہی ہیں فجاء محمد وسراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ محمد آ گئے، سراج منیر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آسان ترجمہ کروں تو پھر یوں کہہ رہے تھے مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آ گئے، خوشیاں منا رہا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بکریاں ہیں باتیں کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ بکریاں تو کبھی بولتی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی اسی شش و پنج میں ہوں، پریشان ہوں کہ اونٹوں کے باڑے میں گیا تو اونٹ بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ فجاء محمد وسراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہاں بھی ابھی پریشان ہوں، ہمارے گھر کے اندر ایک کبوتر اور کبوتری نے جو ہے وہ اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ گیا ہوں تو کبوتری بھی کبوتر سے کہہ رہی ہے اٹھ قم فجاء محمد وسراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ وہ کہہ رہی ہے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی حیران ہوں، گھاس کے پاس گیا ہوں تو گھاس سے بھی یہی آوازیں ہیں فجاء محمد وسراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں پریشان ہوں، اسی حالت میں ہوں، حیرت گم ہو گئی کہ یہ گھاس بھی بول رہا ہے، جانور بھی بول رہے ہیں، پرندے بھی بول رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرماتے اتنی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی۔ فرماتے میں نے جا کر دروازہ کھولا، دائی شفا کھڑی ہے سامنے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی تجھے مبارکباد دینے آئی ہوں، اللہ نے تیرے گھر میں بھتیجا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اسی کی فضیلت ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ جانور بھی بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے جی میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جانوروں نے میلاد منایا۔ کہتے جی صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا سن، حضرت حمزہ نے کلیجہ جو ہے اپنا چروا دیا۔ سبحان اللہ۔ کس لیے؟ میلاد ہی تو تھا، سبحان مصطفیٰ کا میلاد ہی تو منا رہے تھے، تبھی تو کلیجہ جو ہے وہ چیر دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، حضرت جعفر طیار کے بازو کاٹ دیے گئے۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ۔ اس کے باوجود سن حدیث مبارکہ، ایمان کو تازہ کرے۔ ہم بھی حضور کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یقین کیجئے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع کر لیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ آئے، اللہ اکبر، فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہیں؟ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ من علینا، حدیث کے لفظ ہیں، ہم پر احسان کیا، من بکا، آپ کی وجہ سے، آپ کو ہم میں بھیج کر۔ اور یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ محبوب ہم نے آپ کو بھیج کر آپ کی امت پہ احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو اگر اس سائڈ پہ لے کے جاؤں نا، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے نا، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وما ینطق عن الہوی، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ مصطفیٰ رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ فرمایا رب نے
آگے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو بندہ احسان کر کے احسان جتلائے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا مالک یہاں پہ کیا ہوا؟ تو نے ہمیں آنکھیں عطا کی، جسم کی تمام نعمتیں عطا کی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یہ کیا مصطفیٰ کا احسان؟ مصطفیٰ کو ہم میں مبعوث کیا، یہ نعمت عطا فرمائے اور ساتھ میں احسان بھی جتا دیا۔ اور فرمایا سنو میں خدا ہوں، یہ نعمت تمام نعمتوں سے بڑی ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، نہیں دیتا، کوئی محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ فرمایا اپنا محبوب تمہیں دے دیا، احسان نہ جتلاؤں تو پھر اور کیا کروں؟ اب وہی بات صحابہ مسجد نبوی میں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان سے، کیا اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا قسم اٹھاتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ، ہاں یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھنا، میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ شک تھا یا تم جھوٹ بول رہے تھے، میں نے قسم اس لیے اٹھوائی جانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل آئے، ابھی جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پر آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے غلاموں کو دیکھ کر عرش پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے تم مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سے جا کے بیٹھے ہو، ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں پہ تو مصطفیٰ نے نہیں فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو، نماز پڑھو، صحابہ نماز پڑھو ذکر کرو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم اگر اس حالت میں بیٹھے ہو کہ میرا ذکر کر رہے ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ رسول اللہ مسجد نبوی میں آئے، صحابہ باتیں کر رہے ہیں، جامع الموجزات کے اندر علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ باتیں کر رہے تھے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ رسول اللہ آ گئے، ان کی باتیں سنی، فرمایا صحابہ سنو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن آنا حبیب اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہی تو میلاد ہے، سبحان اللہ۔ یہی تو میلاد ہے، اور میلاد کیا ہوتا ہے؟